هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. تو یہ انشاءاللہ تعالی دعائیں ہیں. اور ایک بات یہ رکھے کہ دعائیں جو ہیں وہ اگر آپ لوگ تنہائی میں بھی ایک دوسرے کے لیے کیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی فضیلت دی ہے. جب کوئی انسان دوسرے کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ مقرر ہے. جب کوئی انسان دوسرے کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے ولا کا مثلہ، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کا عطا فرمائے جس طرح کا تم اپنے دوست کے لیے مانگتے ہو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں. اصل بات ذہن میں آ گئی ہے تو چھوڑے بغیر دل نہیں کرتا ایون بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس حدیث کے جو ہے وہ راوی ہیں. تو وہ گھر میں یعنی ان کے جو بیوی بتاتی ہیں کہ ان کے کوئی 200 سے اوپر جو ہے ان کے دوست جاننے والے تھے. تو روزانہ گھر میں بیٹھ کے دعا کرتے اللہ فلانے کو یہ دے دے، فلانے کو یہ دے دے، فلانے کو یہ دے دے، فلانے کو مسائل حل کر دے، فلانے کے جو ہے وہی کہہ دے. بیوی نے کہا کہ یہ تم روزانہ ان کے نام لے لے کے سب کی دعائیں کرتے رہے ہو، کبھی اپنے لیے بھی دعا کی ہے؟ کہنے لگے اللہ کی بندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے والا کا مثلو، کہ جو تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ تجھے بھی عطا فرمائے. تو کہنے لگے میں اپنے لیے مانگوں گا پتہ نہیں اللہ مجھے دے گا نہیں دے گا، تو جب میں وہی چیز اپنے دوست کے لیے مانگ رہا ہوں تو میرے لیے اللہ کا فرشتہ وہی مانگ رہا ہے. تو جو میں اپنے لیے مانگنا چاہتا ہوں وہ دوسرے کے لیے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جو ہے وہ مجھے عطا میرے لیے مانگ لے گا. تو بہرحال اسی طرح جو ہے نا وہ سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سب کے مسائل جو حل فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان اساتذہ کو جن سے ہم نے یہ سب کچھ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اجر میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جنہوں نے ہمیں جو ہے یہ سب کچھ پڑھنے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو اسی طرح تمام مسلمان جو ہیں اللہ تعالیٰ سب کے مسائل حل فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے بلند درجہ دے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اس طرح آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان کوئی بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کوئی زمین پہ بیٹھا ہوا ہے تو کیا زمین پہ بیٹھنے والا قرآن مجید پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کا جو اصل ادب اور احترام ہے وہ ہے اس کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا. باقی یہ جو ہمارا اکثر برہ صغیر والوں کا ایک کچھ ایسے ادب احترام میں بعض چیزوں میں بہت زیادہ غلو کر دیا، قرآن مجید کی طرف جو ہے وہ کمر نہیں کرنی، قرآن مجید کو غلافوں میں چڑھا کر اتنا بلند رکھنا ہے کہ کسی کا ہاتھ بھی نہ لگے. یقیناً ایک لحاظ سے یہ باتیں اچھی تو ہیں لیکن اس طرح کا ادب احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سندن حدیثاً ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قرآن مجید پتھروں پہ، چمڑے پہ، کپڑے پہ، کاغذوں پہ لکھا ہوتا تھا. جس انداز سے بھی لکھا ہوتا تھا یہ پتھر بھی تھے، پتھر ظاہر ہے اس کو کیسے رکھنا ہوتا ہے، چمڑا ہے، کپڑا ہے. تو ان لوگوں کے ہاں جو اس کا اصل احترام تھا وہ اس کو یاد کرنا ہے اور عمل کرنا ہے. شرعی لحاظ سے ایسی کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے تو دوسرا نیچے بیٹھ کے قرآن مجید پڑھنے میں کوئی ایسی ممانعت یا کوئی ایسا منع جو ہے وہ نہیں کیا گیا. یعنی شریعت میں اگر آپ کہیں نا فتویٰ دے تو فتویٰ یہ ہے، یعنی جس کو کہے ہاں ایک ہے ادب احترام احتیاطاً اس طرح کا کوئی آپ ایک پہلو دیکھ لیں تو اس کے مطابق چلو ٹھیک ہے یار نیچے بیٹھ جاؤ یا برابر بیٹھ کے پڑھ لو یا اس طرح کر لو. لیکن شرعی اعتبار سے کوئی ایسی ممانعت
یا اس کو جو ہے کہا گیا ہو کہ ایک بندہ اوپر ہے دوسرا جو ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ایک منزل اوپر ہے ایک منزل نیچے ہے، دوسرے فلور میں ایک تیسرے فلور میں، تو وہ جو لوگ اوپر ہوتے ہیں وہ بھی تو چھت سے اوپر ہوتے ہیں، ایک لحاظ سے اس سے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو شرعی لحاظ سے ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کی بہت زیادہ سختی کی گئی ہو کہ یہ یعنی جائز نہیں ہے کہ ایک انسان بیڈ پہ بیٹھا ہے دوسرا نیچے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، شرعی لحاظ سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان ویسے اس کا دل نہیں چاہ رہا تو ایسا نہ کرے، لیکن شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جزاک اللہ احسن۔ یہ سسٹم جمعے والے دن فوت ہونا یا رمضان میں فوت ہونا، سسٹر ایک لحاظ سے ظاہر ہے کہ جگہ کے وقت کی کوئی نہ کوئی قیمت یا برکت تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رکھی ہوگی ضرور، جس کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ اجر و ثواب جو ہے فوت ہونے کے بعد بڑھ جائے گا، لیکن کوئی ایسی مخصوص فضیلت جیسے واضح لفظوں میں اس کے بارے میں بتائی گئی ہو تو واللہ عالم فی الحال میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ ایک انسان مسجد میں فوت ہو رہا ہے ایک انسان گھر میں فوت ہو رہا ہے تو ایک جگہ کی بھی ایک معیار ہوتا ہے، اسی طرح انشاءاللہ تعالی اس اعتبار سے ایک جو ہے انہیں جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہ حدیث موجود ہے کہ جو انسان جمعے کی رات کو فوت ہوا، یعنی صبح جمعہ ہے اور جمعے کی رات کو فوت ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے جو ہے وہ نجات دے دے گا۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن درجے میں ثابت ہے یہ حدیث۔ تو یہ لیکن یہ حدیث رمضان غیر رمضان میں سب میں برابر ہے، ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں۔ باقی یہ ہے کہ ایک نیکیوں کا موسم ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید کرتے ہیں۔ وہ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم یعنی اس کے بارے میں فکس درجات فضیلتیں یہ نہ بھی ہوں تو ایک انسان کا اپنا تقوی پرہیزگاری بزرگی یا جہاں فوت ہو رہا ہے جس علاقے میں جیسے انشاءاللہ اس کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی مرتبہ تو ضرور ملتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سوال سسٹر کا یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ تو ظاہر ہے نماز میں پڑھنا ہر حال میں فرض ہے، لیکن فاتحہ کے علاوہ جو قرات ہے جو آگے کوئی سورت ملانی ہوتی ہے تو اگر یہ نہ ملائی جائے تو اس میں یہ ہے کہ سسٹر نماز ہو جائے گی اور اس میں سجدہ سہو نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی انسان نے نماز پڑھی اور اس میں آگے کی قرات نہیں کی ہے تو تب بھی اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی اور اس میں سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بدو تشریف لایا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا طریقہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا طریقہ سکھایا۔ اس نے کہا جی ما عارف دندنا تک ولا دندنا، میں یہ دندنا دندنا کچھ نہیں جانتا، میں تو سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ قبول فرمایا۔ تو اگر کسی موقع پہ انسان نہ کر سکتا ہو نہ جانتا ہو بھول گیا ہو ایسا ہے تو اس سے سورۃ فاتحہ کے اوپر والی قرات خواہ پہلی رکعتوں میں ہے آخری دو رکعتوں میں ہے خواہ وہ فرض میں ہے نفل میں سنت میں کسی بھی نماز میں ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی جو ہے وہ رخصت موجود ہے۔ باقی یہ ہے کہ عموماً روٹین میں یہ ہوتا تھا کہ پہلی رکعتوں میں قرات سورۃ فاتحہ کے بعد کی جاتی ہے اور آخری دو رکعتوں میں نہ پڑھنے کی اجازت ہے، ایسا نہیں ہے کہ چھوڑنا لازم ہے، نہیں، یہ کہ اجازت ہے نہ پڑھی جائے۔ یہ چیز ہے، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ جی سوال یہ ہے کہ تھکے ہوئے ہوں تو کیا بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟
تھکے ہوئے ہوں تو کیا بیٹھ کے فرض نہیں پڑھ سکتے ہیں، نفل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، سنتے وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، فرضوں کے علاوہ جو بھی نماز ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے۔